معیشت پر نگاہ رکھنے والا شخص، ملک کی اقتصادیات پر نظر رکھنے والا شخص، ملک کی سیاسیات اور بدلتی سیاسی و امن و امان کی صورتحال کو ایک مختلف نگاہ اور نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں ان اشخاص میں سے ہوں جو تمام سیاسی لیڈران کی جو بھی سوچ ہو اس سے ہٹ کے سب کا احترام کرتا ہوں. میرے لیے نواز شریف صاحب بھی قابل احترام ہیں، شہباز شریف صاحب بھی قابل احترام ہیں، مریم صاحبہ بھی قابل احترام ہیں، زرداری صاحب بھی قابل احترام ہیں، پروگرام دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، بلاول صاحب بھی قابل احترام ہیں، عمران خان صاحب بھی قابل احترام ہیں، وہ دیگر اور جتنے سیاسی رہنما مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، ان سب کا میں احترام کرتا ہوں. سیاسی نظریات اپنی جگہ. جس بھی وقت سے نواز شریف صاحب گزرے میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ جہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی یا سختی ہوئی، میں نے یہ صاف بات کہی کہ دیکھیں سیاسیات، ملکی سالمیت، ملکی معیشت کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے چلو بھائی. جہاں بھی ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ زیادتی ہوئی سیاست کے حساب سے ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے چھینا گیا، مشرف صاحب کے دور میں آپ پتہ ہوگا ان کے ساتھ بڑی سختیاں ہوئیں، اس کے بعد بھی بہت ساری مشکلات انہوں نے جھیلی، وہ واپس آئے. تو تب میں نے یہ کہا بھائی کہ نواز شریف صاحب بھی ایک پلیئر ہونے چاہیے پولیٹکس کے اندر، یہ ان کا حق ہے. جب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا میں اس دوران یہ کہتا رہا کہ دیکھیں جو بھی طریقہ کار اپنایا جائے وہ آئینی ہونا چاہیے، طریقہ کار کے حساب سے ہونا چاہیے، کہیں عوام میں یہ تاثر نہ جائے کہ ان کے ساتھ میں ایسی چیز کی گئی ہے جو کہ غیر اخلاقی ہے، غیر سیاسی ہے، غیر جمہوری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی جو حکومت کر رہی ہے میں اس سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اب ملک مزید کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی اس وقت پہ کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے دیکھیں صدر کا جو عہدہ ہے یہ باعث احترام، اس پہ کوئی بھی بیٹھے، اس پہ جب تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تب بھی میں نے کہا کہ صدر کا عہدہ باعث احترام ہے. جب اس کے بعد مختلف صدور آتے رہے، زرداری صاحب بھی آئے اس منصب کے اوپر، آپ کا مشرف صاحب بھی بیٹھے ہے نا، اس کے بعد پھر اب دیکھیں ابھی موجودہ طور پر صدر عارف علوی صاحب ہیں، ان سے پہلے ممنون حسین صاحب بھی رہے. تو میں نے کہا کہ یار کچھ چیزیں ہیں جن کا احترام ضروری ہے. اب اگر اس موقع پر جب ملک کی معیشت اتنی سخت حالات سے گزر رہی ہے، صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ نے عمران خان کو بند کر دیا نا، حکومت کی بات کر رہا ہوں، قانون عدلیہ اس کا ہمارے نزدیک احترام ہے، ہم محسوس کرتے ہیں ان کے فیصلوں کا احترام ضروری ہے. لیکن اگر کوئی حکومتی اقدام کی وجہ سے عمران خان کو آپ اریسٹ کر لیتے ہو، یار پہلے ہی معیشت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد معیشت کا بٹا بیٹھ گیا. غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعات ماضی میں پیش آئے، جو سختیاں ہوئیں، میں کہتا ہوں یار جو غیر جمہوری تھیں، غیر آئینی تھیں، غیر قانونی تھیں، وہ تو غلط تھی نا. جس طرح مریم صاحبہ کے ساتھ بہت دفعہ رویہ اپنایا گیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس تک کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی جو رویہ اپنایا گیا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یار جو سختیاں ماضی میں جو سیاسی انتقام لیے گئے ان لوگوں سے غلط تھا. جہاں آئینی ہو، قانون کے مطابق ہو، آپ اپنے حساب سے لے کر چلو. لیکن جہاں آپ اپنا غصہ غبار نکال رہے ہو وہاں تو غلط ہے نا. تو پھر ایک کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کے لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اخلاقی اقدار عوام بھی دیکھ رہے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ بھئی حکومت سے میں گزارش کروں گا، عدلیہ کا حکم تو بالکل سب کو ماننا چاہیے، سب کو احترام کرنا چاہیے، لیکن حکومت سے کہوں گا کہ عقل کے ناخن لیں. یار معیشت دبی پڑی ہے، یہ پھر آپ عمران خان کو پکڑو گے، پھر جیل بھرو تحریک، پھر علیحدہ ڈرامہ، سوشل میڈیا میں پہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا. ملک کا پہلے امیج اتنا خراب ہوا پڑا ہے. آئی ایم ایف آپ کی بات کیوں نہیں سن رہا تھا؟ اسی لیے نہیں سن رہا تھا نا کیونکہ وہ بول رہا تھا یار یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر حکومت ہے، کچھ پتہ نہیں کل رہے نہ رہے. میں نہیں بول رہا، لوگ کہہ رہے ہیں. پھر بڑی مشکل سے ابھی قابو میں آیا، یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ بھائی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، کھیل رہے ہیں ہمارے جذبات کے ساتھ. آئی ایم ایف والے پتہ نہیں لگ رہا کیا کر رہے ہیں، نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، کھڑا کھڑا مسکرا رہی ہے. اب جو انٹی ہیں، انٹی آئی ایم ایف، کیا نام ان کا، یہ جو نئی والی آنٹی آئی ہیں یار، ان کا نام بتاؤں، مجھے ذہن سے نکل گیا، مشکل نام ہوتے ہیں. یہ آنٹی آئی ایم ایف نے بولا ہے، ہاں کرسٹل کیا نام ہے یار، بڑا مشکل نام ہے، خیر جو بھی ہے وہ اسکرین پر بتا رہے ہیں. ان آنٹی نے بولا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام. آنٹی بس کر دو یار، آنٹی بہت ہو گیا.
ابے یار آپ مجھے بتاؤ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو کرسٹیلینا، ہاں کرسٹیلینا اگے میں نے پتا کوئی نہیں، ہاں جارجیوا، اچھا تو بات یہ کہ انٹی آئی ایم ایف نے جو بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ٹیکس دے. دیکھیں یہی میں ان کو کہنا چاہوں گا کرسٹیلینا صاحبہ کو، دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ واقف نہیں ہیں. 1 یارڈ سٹک آپ سب کو میجر کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے. دوسرا آپ نے جو اختتام کے اندر ایک نرم رویہ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجلی کی قیمت ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، عوام کے اوپر بوجھ بڑھے گا. پاکستان میں فارم ٹو مارکیٹ والی کوئی ٹرانسپورٹیشن وداؤٹ فیول ہے نہیں. فارم ٹو مارکیٹ اور مارکیٹ ٹو پبلک بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ فیول ہو سکے، یہ کام نہیں ہو سکتا. آور کنٹری از ہیویلی ریلائنٹ آن امپورٹس. ہن کون ہے دسے انہوں یار سمجھ نہیں لگتی انہوں، اور ہمارے لوگ بھی اتنے بھولے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. آنٹی کرسٹیلینا نے کہہ دیا سب کچھ ٹھیک ہے. آنٹی کرسٹیلینا بول رہی ہیں کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں. اب میں کیا بولوں یار، عوام کے اوپر تو بوجھ بڑھ رہا ہے بھائی جان. کون سمجھائے آئی ایم ایف کو؟ آپا تنوں میں دسن ڈیا اے کام اس طرح نہیں ہونا جس طرح تسی دسن ڈے ہو. اس طرح نہیں ہوگا. You have to find out a way to benefit the people. You're saying that the subsidies are going to be targeted towards the people, the public. These subsidies are very paltry. یہ بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر یہ سبسڈیز ہیں. They will not benefit or favor the poor to that degree. Just restricting it to the Benazir income support program or Asas program is not going to help the common people of Pakistan. These common people of Pakistan, they're traveling on buses and rickshaws. They need fuel. Our economy is highly reliant on imports. If we go after the true value of the dollar, we are eventually going to be the losers on the other end. The common people are going to be the losers. اب یہ کس طرح سے سمجھائیں یار، سمجھ نہیں آتی. میں آپ لوگوں کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستانیوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ باتوں میں آ جاتے ہو. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ آئی لو یو پاکستان، پورا پاکستان پیٹ پہ لیٹ گیا کہ اس کو ہم سے محبت ہو گئی ہے. ابھی یہ گوروں کا اسٹائل ہے یار. گورے چپت بھی لگاتے ہیں تو درد نہیں ہوتی، بندہ خوشی سے کھاتا ہے. ان کے پیار سے ڈر نہیں لگتا ہم کو، نہیں سوری، ان کے تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں ان کے پیار سے ڈر لگتا ہے. She is not a bad, what she said is very logical, but the IMF's actions do not translate into common people getting any benefit. The common people are going to suffer. Inflation is going to increase. خیر that being said, اب یہ ایک سائٹ پر رکھو. اب جناب والا سب سے اہم واقعہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کی جو پروجیکشن گئی، بھائی جان آپ سمجھ جائیں بات کو، وہ گئی ہے پاکستان کے اندر پیش آنے والے بہت ہی بڑے دہشت گردی کے واقعے کی روشنی. پاکستان کے اندر بہت ہی بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے. پاکستان کی ڈسکو ڈانسر عوام کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ خبریں نہیں لگ رہی انٹرنیشنل میڈیا پہ جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ کی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا. بین الاقوامی اخباروں، رسالوں اور جریدوں کی ٹاپ کی خبر یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر KPO کراچی پولیس آفس کے اوپر حملہ ہو گیا. 3 دہشت گردوں نے پورے دفتر کو یرغمال بنا دیا اور کئی گھنٹے تک پولیس آپریشن جاری رہا. میں ناظرین کوئی نر کا بچہ مرد کا بچہ پاکستان میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے تانے بانے جا کے ہندوستان سے ملتے ہیں. اس کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں، اور ہندوستان کا مقصد بالکل PSL ویسے ہی نہیں چل رہا. PSL 8 ان کا ٹارگٹ نہیں تھا. ان کا ٹارگٹ تھا امن 23 جو پاکستان کی ایک بہت ہی عام بحری نمائش و مشق تھی، بین الاقوامی مشق تھی. اور اس کے مہمان ویسے زیادہ تر تو جا چکے ہوں گے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس کے بعد جو بچے کچھ چند ریزیڈول مہمان تھے ان کو یہ تاثر دینا تھا کہ یہ ملک انسیکیور ہے. اس کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں مبینہ طور پر. آپ ان دہشت گردوں کو دیکھیں. میں پڑھاتا ہوں لوگوں کو، میں آپ بتا سکتا ہوں یہ پڑھے لکھے آدمی کی چال ہے. میں نے دنیا کے دھکے کھائے ہیں، میں نے اس ملک کی خاک چھانی ہے. میں ایک انسان کو چلتا ہوا دیکھوں نا، اس کی چال سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے. یہ گیم پوری بنائی گئی ہے، اس کو نقشے پتہ ہیں، اس کو اشارے پتہ ہیں. یہ ہمارے ملک کے خلاف ایک بہت بڑے سازش کی گئی ہے.
ہمارے ملک کا امیج خراب کیا گیا ہے، اور آپ لوگ چنے مرمرے بیچنے والی قوم ہو جس کو مارکیٹ میں جو بیچ دیا جائے آپ مان لیتے ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی میں پیش آنے والا جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، مبینہ طور پر میں اب دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے تانے بانے جا کے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش رچی گئی، اس کا مقصد پاکستان کے اوورآل امیج کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہماری پبلک بہت ریزیلینٹ ہے، ان کو فرق نہیں پڑا، لیکن دنیا میں پاکستان کے امیج کو بہت ہرج پڑا ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ اس وقت ہندوستان کے اس میڈیا کو پہنچا ہے جو یوٹیوبرز ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، آن لائن چینلز کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک دکھانے کے جو پروگرام ہے اس پر عمل شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں 2-3 بڑے یوٹیوب کے چینل ہیں جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو ہمارے جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں، وہ نہ اچھائی نہ برائی کر رہے ہیں، اور پروگرام روپیہ پیسہ کی کافی پروموشن بھی کرتے ہیں، وہاں پر ہماری مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، دھرمیندر اور گورو صاحب جیسے، لیکن اور لوگ بھی ہیں جو اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر جناب صدیق الفاروق صاحب، اہم رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب صدیق الفاروق صاحب ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا، مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے، بہت بڑا چیلنج آ گیا، معاشی چیلنج ہے، معاشی چیلنج، اور پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو، ملک میں ملازمتوں کے مواقع بڑھیں، تجارت و صنعت کے شعبے میں ترقی ہو، معاشی ترقی ہو، لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف کی خواہشات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب مجبوری یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب خلاف طبیعت ان کو ایسے فیصلے لینے پڑ رہے ہیں جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے۔ اس پیچیدہ سیاسی صورتحال میں صدیق الفاروق صاحب، بات یہ ہے کہ بہت بڑا سیاسی نقصان مسلم لیگ نواز کو ہو رہا ہے۔ لیڈران جو ہیں، رہنما ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں جو دل میں درد رکھتے ہیں عوام کے لیے، وہ یہ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل فال آؤٹ آ رہا ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے اب حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر یہی پالیسی جاری رہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی حکومت غیر مقبول ہو جائے گی۔ آپ کی نیت صاف اگر ہے بھی تو اس کے باوجود آپ کو سیاسی نقصان ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ وہ اپنے کپڑے بچائے، اپنے ہاتھ میں جو بیگ تھا اسے بچائے، یا اپنی جان بچائے؟ تو اس کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ اپنی جان بچا کے ساحل سمندر پر پہنچے، پھر کپڑے بھی مل جائیں گے، پھر باقی بھی وہ اگر زندہ رہا تو وہ انشاءاللہ اپنے معاملات حل کر لے گا۔ نواز شریف صاحب بھی نہیں، میں بھی چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور آپ کے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ عوام کو روزمرہ کی اشیاء سمیت ہر چیز سستی ملے، ان کی آمدنی بڑھے، وہ خوشحال اور محفوظ زندگی بسر کریں۔ لیکن جو چیز سامنے ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے، جس طرح سے آئی ایم ایف ڈکٹیشن دے رہا ہے، اور آئی ایم ایف کیوں ڈکٹیشن دے رہا ہے؟ اگر ہماری معیشت ٹھیک چلتی، آپ 90 اور 90 سے 93 کا جائزہ لے لیں، کیا صورتحال تھی؟ اس وقت غلام اسحاق خان نے 58(2)D استعمال کر کے کیا کیا؟ پھر 97 سے 99 میں ایٹمی دھماکے اور معاشی اقتصادی پابندیاں سمیت پھر پرویز مشرف نے کیا کیا؟ پھر 2013 میں صورتحال کیا تھی؟ آپ تو چونکہ روپیہ پیسہ پروگرام ہے، آپ سے زیادہ معیشت کو اور حقائق کو کم لوگ جانتے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال تھی کہ پروجیکٹ عمران کو نافذ کر دیا گیا؟ اب پھر جو ان کے 3.25 سال ہیں، قرضے کتنے لیے گئے؟ $43 بلین تو صرف غیر ملکی قرضہ تھا، 20,000 ارب سے اوپر قرضہ تھا، بڑے پروجیکٹس بند ہو گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔
صدیق الفاروق صاحب میں لقمہ دینا تو نہیں چاہ رہا، لیکن دیکھیں میں آپ کے ساتھ پروگرام کافی عرصے سے کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ دیکھیں آپ احترام کیا نواز شریف صاحب کا بھی، شہباز شریف صاحب کا بھی، مریم صاحبہ کا بھی، لیکن دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ سر اپنے سیاسی مخالفین کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اب اویئر ہو گئی ہے اخلاقی طور پر، میرا ایسا خیال ہے کہ ابھی ملک ایسے حالات کا متحمل نہیں ہے کہ حکومت اس پر اصرار کرے کہ بھئی آپ عمران خان کو پکڑ لو۔ کیا یہ ملک کے لیے، معیشت کے لیے اچھا ہے؟ جب بھی جن واقعات کا آپ نے بیان کیا میں نے اس میں کنڈمنیشن کی کہ بھائی نواز شریف کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی ہوئی، جو جو غیر آئینی کام ہوا، جو جو غیر جمہوری کام ہوا، یہ غلط ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بہت جگہ پر وہ جہاں معصوم ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں عدلیہ قانون کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایگزیکٹو اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو سر آپ آج کے دور میں عمران کو کیوں پکڑنا چاہ رہے ہو؟ سر چھوڑو، آپ بھی درگزر کرو، وہی پالیسیاں کرو گے آپ۔ جی آپ کی بات اصولی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی بالکل درست ہے۔ ہمیں 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس مخلوط حکومت کو۔ آپ مجھے بتائیے کہ مخلوط حکومت نے کتنے کیسز جعلی یا فیبریکیٹڈ بنائے؟ ان کے 8 بندے پکڑے گئے ہیں، کوئی 2 دن بعد، کوئی 10 دن بعد رہا ہو گیا ہے۔ اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی جیل میں نہیں ہے۔ رہ گئے عمران خان کے خلاف کیسز۔ اگر ہم انتقام کی پالیسی پر یقین رکھتے تو آتے ہی پکڑ لیتے، ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب اقراری مجرم ہیں، توشہ خانہ میں بھی، فارن فنڈنگ میں بھی، ان کے وکیل نے بھی وہاں ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ پیسے وصول ہوئے، کچھ اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے، اسٹیٹ بینک نے وہ دیے، پھر جب تفتیش اور تحقیق ہوئی 13 اکاؤنٹس مزید نکل آئے جو انہوں نے چھپائے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا جی کہ وہ 250 ارب روپے نقوی صاحب ان کے جناب، تو عمران خان صاحب ان کے دفاع میں آ گئے کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے 50 ارب روپے بیرون ملک برطانیہ سے آئے کالا دھن جو پاکستان کا ہے، انہوں نے وہ بھی بند لفافے میں منظوری لی اور دے دیے واپس، جس کے وہ کالا دھن پاکستان کو ملا۔ اب اس سب سے ملتی جلتی جتنے بھی حقائق ہیں جن کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، اس سلسلے میں اگر قانون اپنا راستہ لے تو اس کو تو انتقامی سیاست سر دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، پولیٹیکلی چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، کون سے کوئی احتجاج ہو گئے، کون سے کوئی لانگ مارچیں کامیاب ہو گئیں جو آپ کو خوفزدہ یا ڈر کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ وہی میں بتا رہا ہوں نا، وائی برنگ دس اپ ایٹ سچ اے امپورٹنٹ جنکچر آف ٹائم؟ آپ کو پتہ ہے پہلے اسٹرگل ہے اینڈ دا مینسنگ رسپانس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریسیو۔ آپ نے خود دیکھیں بھگتے ہوئے ہیں، الزامات بھی بھگتے ہوئے ہیں، آپ نے مشکلات بھی بھگتی ہوئی ہیں، سختیاں بھی بھگتی ہوئی ہیں، صرف مطلب یہ بہت دفعہ آپ نے نواز شریف صاحب کی محبت میں یہ چیزیں بھگتی ہیں۔ تو سر یہ ہم نے فیبریکیٹڈ چیزیں بھگتی۔ میں خود 2 سال جیل کاٹ کے آیا، 8 مہینے میں وہاں کراچی انہوں نے مجھے فوجیوں نے اپنے پاس رکھا، سارا کیس جعلی تھا۔ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔